وہ چیز کہ جسے ائمہ معصومین علیہم السلام بہت خوشی اور راحت کی چیز قرار دیتے تھے، بہت راحت اور خوشی کی چیز قرار دیتے تھے، تو ہم کیوں نہ اس کو وہی چیز سمجھیں کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے قرار دی۔ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ یقیناً موت ایک بہترین تحفہ ہے اور ایک بہت ہی راحت پہنچانے والی چیز ہے۔ لوگ آئے امام کے پاس اور فرماتے ہیں کہ مولا کوفے میں آپ کے ایک صحابی مفضل ابن عمر، کہ وہی مفضل ہے جن کی توحید مفضل والی روایت بہت مشہور، کہا کہ مفضل کوفے میں شدید ترین بیمار ہیں، مولا آپ دعا کریں کہ پروردگار عالم مفضل کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ امام نے ایک عجیب جملہ کہا کہ مفضل کو اب دعائے صحت کی کوئی ضرورت نہیں، مفضل راحت پا چکا۔ اس کے 3 روز بعد جب کوفے سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے وہی بات آ کر بتائی کہ مفضل کا فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو انتقال ہو گیا۔ امام نے دعائے صحت کے جواب میں یہ بات فرمائی تھی کہ مفضل راحت پا چکے، وہ آرام و سکون کی جگہ پر پہنچ گئے، اب ان کو دعائے صحت کی ضرورت نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وہ وہی چیز نہیں کہ جس کو ہم اتنے دن سے پیش کرتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے؟ بس شرط وہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح انسان اپنے ساتھ رکھے اور مسلسل توبہ و استغفار سے کام لیتا رہے، تو انشاءاللہ پھر موت اس کے لیے بہت راحت والی چیز ہی ثابت ہوگی۔ عبداللہ ابن یحییٰ ایک اور امام کے صحابی، حج کے موقع پر 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام نے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ جتنا بھی عمل خیر کرنا چاہو کر لو کیونکہ تمہاری موت قریب ہے۔ عبداللہ ابن یحییٰ رونے لگی۔ امام نے کہا کہ عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مولا آپ نے مجھے میری موت کی جو خبر سنائی۔ کہا اچھا تو خوشخبری بھی سن لو، تم ہمارے شیعوں میں سے ہو اور خیر پر ہو۔ یعنی اصل بڑی بات یہ نہیں ہے، مثلا عبداللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مولا پھر مجھے طول عمر اور درازی عمر یہ سب آپ میرے لیے اس کی بات کریں، اس کی کوشش کریں، یا پروردگار سے میرے لیے سفارش کریں کہ مجھے موت نہ آئے۔ نہیں، موت تو آنی تھی۔ عبداللہ ابن یحییٰ کو امام نے خوشخبری سنائی کہ اصل چیز یہ ہے کہ تم ہمارے شیعوں میں سے رہو اور تم خیر پر ہو۔ اس کا معنی یہ ہوئے کہ بہرحال امام کو کوئی بھی بے عمل شیعہ قبول نہیں، امام کو بے عمل شیعہ قبول نہیں۔ ابو حمزہ امام کے ایک صحابی تھے، ابو حمزہ کے متعلق ایک دفعہ امام نے لوگوں سے پوچھا کہ مولا، امام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ابو حمزہ کا آج کل کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا وہ تو بالکل صحت مند ہے۔ امام نے فرمایا کہ ابو حمزہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا فلاں تاریخ تک وہ مرنے کی تیاری کر لے۔ لوگوں نے کہا کہ مولا وہ تو بہت محبت کرنے والے انسان ہیں اور وہ آپ کے شیعوں میں سے بھی ہیں۔ امام نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، مگر ہمارے پاس ابو حمزہ کے لیے کوئی خیر نہیں۔ اب آپ اس کو جملوں کو سوچتے جائیے کہ امام فرما رہے ہیں ہمارے پاس ابو حمزہ کے لیے کوئی خیر نہیں۔ راوی نے کہا مولا وہ آپ کا شیعہ ہے؟ فرمایا ہاں، بشرطے وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا۔ امام نے اس کے اندر بھی عمل صالح کی اور گناہوں سے بچنے کی ایک شرط لگائی، یعنی امام کو بے عمل شیعہ ہرگز بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جو امام نے وقت اور تاریخ بتائی تھی اسی میں ابو حمزہ کا انتقال ہو گیا۔ تب آپ نے دیکھا کہ بہرحال اس کے اندر کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو وہ بغیر عمل کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ مجھے جملہ مشہور ہے نا، the only place where success comes before work is in a dictionary، اگر انگلش کا ایک محاورہ کہ وہ واحد جگہ کے جہاں پر سکسیس، کامیابی کسی کام سے پہلے آ جاتی ہے وہ فقط ڈکشنری۔
سکسیس ایس سے آتا ہے, ورک ڈبلو سے آتا ہے, یہ صرف ڈکشنری کے اندر ہی ملتا ہے کہ کسی کو بغیر کچھ کیے کامیابی مل گئی. اس کے علاوہ یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یہی چیز ہمارے دین کے اندر بھی جاری و ساری ہوتی. کوئی بھی شخص اس بات کا اگر دعویٰ کرے کہ وہ فقط صرف اور صرف اپنے عقائد ہی کے اوپر نجات پا جائے گا اور بس اچھے عقائد رکھیں گے اور عمل سے اس کا دور کا واسطہ نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ وہ تمام مشکلات اور پریشانیاں مرنے کے بعد شروع ہو جائیں گی, جس کا ہم اکثر اپنی گفتگو میں تذکرہ کرتے بھی رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب قبر کا مرحلہ شروع ہوگا اس وقت اس کا تذکرہ اور آئے گا. اچھا, اب بہرحال اتنی ضرور بات ہے, وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ 2-3 اقسام لوگوں کی بتائی تھی موت کے حوالے سے, کہ موت کو ناپسند کرنا. بہرحال عبادت کے لیے موت کو ناپسند کرنا, اعمال خیر کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کے لیے موت کو ناپسند کرنا, یہ تو کوئی مذموم بات نہیں ہے اور ممدوح قابل تعریف ہو سکتی. بہت سے انبیاء علیہم السلام نے بھی موت کو ناپسند کیا تھا. حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت اکثر آیا تھا اور اس کے بعد آ کر ملک الموت واپس چلا گیا. تو پروردگار عالم کی طرف سے ملک الموت کو یہی جواب ملا تھا کہ ابراہیم کو چھوڑ دو کیونکہ وہ میری اور عبادت کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ پھر روایات میں ملتا ہے, باقاعدہ علل الشرائع کے اندر جو روایت ہے شیخ صدوق نے لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم نے ایک بوڑھے شخص کو جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا کھانا کھاتے دیکھ لیا کہ وہ کھانا اٹھا کے اپنا لقمہ منہ میں لے کر جاتا ہے اور کبھی لقمہ ادھر نکل جاتا ہے کبھی ادھر نکل جاتا ہے اور منہ تک بھی نہیں پہنچ پاتا. تو ایسی زندگی تو ابراہیم کو پسند نہیں تھی کہ بڑھاپے میں اس انداز کی نوبت آ جائے اور جب زندگی گویا کچرے کوڑے کا ڈھیر اور ایک بوجھ محسوس ہونے لگے اس کے باوجود بھی انسان طول عمر کو حاصل کرے. پھر اس کے بعد ابراہیم نے پروردگار عالم سے دعا کی, پروردگار مجھے اب اس زیادہ عمر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو نے جو مناسب عمر میرے لیے سوچی ہوئی ہے بس اس کے اندر اندر ہی مجھ کو موت دے دی. اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بھی اسی طریقے سے اپنی موت کو ٹالتے رہے. تو پھر پروردگار عالم نے ملک الموت سے کہا کہ جب تک موسیٰ خود موت کی فرمائش نہ کریں جب تک ان کو موت نہ دینا, جب تک کہ خود فرمائش نہ کریں. تو ایک دن وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ پھر حضرت موسیٰ جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ قبر کو کھود رہا ہے اور ایک آدمی کے سائز کی قبر تیار کر رہا ہے. حضرت موسیٰ واقعہ مشہور ہے کہ اس کے بعد قبر کے اندر لیٹ گئے. جیسی قبر کے اندر لیٹے ایسی پیمائش کرنے کے لیے, اس کی مدد کرنے کے لیے, اسی وقت جنت میں ان کو اپنا مقام نظر آیا. اسی وقت پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگار مجھے اب زندگی زیادہ پسند نہیں ہے, اب مجھ کو بس موت دے دے. اسی وقت ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور اسی قبر کے اندر جو ایک آدمی قبر کھود رہا تھا کسی کے لیے, اسی قبر کے اندر حضرت موسیٰ دفن ہوئے. پھر امام صادق نے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اصل میں ملک الموت تھا کہ جو اس طریقے سے قبر کو کھود رہا تھا. اور بہرحال حضرت موسیٰ اس کے اندر آئے اور پھر جنت میں اپنا مقام نظر آیا اور دعا کی اور اس کے بعد پھر ان کو موت آئی. یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.